السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 107. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کہ آپ جانتے نہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارے لیے کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار ہے. یہ آیت ہر اس انسان کے لیے تسلی ہے جو بھی کسی بھی مشکل میں ہے یا پھر کسی بھی انسان سے یا کسی بھی دوسری چیز سے خوف زدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. زمین، آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے. جب تک اللہ کسی چیز کا حکم نہیں دیں گے، جب تک اللہ کچھ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چاہا تو پھر اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. ہم بہت زیادہ پلاننگز کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے یہی سب ہو جائے جو ہم نے چاہا ہے. لیکن بعض اوقات ہماری پلاننگز ہمارے کام نہیں آتی. جو ہم نے چاہا ہوتا ہے ہم بالکل ویسا ہی ہمیں ملتا نہیں ہے. تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں جیسا ہم چاہیں وہ عین اسی وقت پہ ہو جائے جب ہم چاہ رہے ہوں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر، اس کی معیشت، اس کے فیصلے، ہر چیز اسی کے حکم کے بنا پر ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کب کیا چیز اچھی تھی. ایک بچہ ہے وہ اپنے منہ میں جلتا انگارہ بھی ڈال سکتا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ماں کو معلوم ہے نا کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے. ماں اس کو روک دیتی ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے. بعض چیزیں انسان کو چمکتی ہوئی خوبصورت لگتی ہیں، بالکل انگارے کی طرح ہوتی ہیں. انگارہ بھی تو چمک رہا ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک خوبصورت سی روشنی نکل رہی ہوتی ہے. بچہ اسی لیے تو اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو منہ میں ڈالنا چاہتا ہے. انسانوں کو بھی بعض چیزیں اسی طرح سے لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، انسان نہیں جانتا. اگر انسان جان لے کہ وہ چیزیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے دور کیا ہے اس میں کتنی خیر تھی تو انسان ساری زندگی سجدے سے نہ اٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نہ تھکے. کچھ چیزیں دکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکیں گے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر. جو چیز ہم سے چلے گئی اس پہ صبر، جو چیز ہمیں نہیں مل رہی اس پہ صبر، جو ہمارے مطابق نہیں ہو رہا اس پہ صبر. اور اگر ہم کسی چیز کے لیے بہت دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہو رہی تو ان پر بھی صبر، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا ٹائم ہمارے لیے کیا لے کے آئے. اور ہماری کتنی ہی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ برا کام، بری مشکل چیز، بری چیزیں ہم سے دور لے جا رہا ہوتا ہے. ہماری دعائیں ہمارے لیے بلاؤں کو ٹال رہی ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ جو دعائیں ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی وہ ہمارے لیے کتنی خیر لے کے آ رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور وہ دیر بھی انسانوں کی بہتری کے لیے ہے. ہم جو چیزیں صبر کے دوران سیکھتے ہیں وہ ساری زندگی میں نہیں سیکھ سکتے. ہمارے اندر روحانی طور پہ جو مضبوطی آتی ہے، جو ہمیں اندر سے گرو اپ کرتی ہے، وہ چیزیں ہمیں ویسے نہیں مل سکتی تھی چاہے ہم ساری زندگی کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیتے. وہ چیز جو ہم مشکل کے دوران، صبر کرنے کے دوران، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے دوران سیکھتے ہیں، وہ چیزیں کبھی بھی ویسے نہیں سیکھ پاتے. اور پھر قرآن جگہ جگہ نفی کرتا ہے اس چیز کی کہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. ہم دنیا کے کسی انسان پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، کسی بھی انسان پر. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہمیں بہت خوبصورت رشتے دیے ہیں جو کہ ہمارے خونی رشتے ہیں اور پھر ہمارے احساس کے رشتے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے کسی کو اپنے لیے مددگار نہیں سمجھنا، کسی کو اپنا دوست نہیں سمجھنا. ہر رشتے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لمٹ رکھی ہے، حدود رکھی ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی پار نہیں کر سکتا، تجاوز نہیں کر سکتا. لیکن آپ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مددگار پائیں گے، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست پائیں گے.
اور یہ آپ کا ایسا دوست ہے جو کہ آپ کو وقتی طور پہ خوش نہیں کرتا، آپ کو وقتی چیزیں نہیں دیتا، بلکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کرنا چاہتا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے سب کچھ دینا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ سے کیا مانگتا ہے؟ تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا وقت، وہ بھی صرف آپ کی بہتری کے لیے، تاکہ آپ کے اجر کو بڑھایا جا سکے۔ آپ اس دوران جو صبر کریں گے وہ آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے، وہ آپ کی آخرت میں اعمال میں وزن کا باعث ہوگا کہ میرے فلاں بندے نے فلاں وقت تک میرے لیے صبر کیا تھا، اس کو اس کا اجر دو۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ اس تھوڑی سی زندگی میں جو کہ چند سالوں کی ہے، آج کل کے لوگوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، شاید ہی کوئی 60 سال سے اب بڑھتا ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے جتنی عمر دے، لیکن آج کل کے لوگوں کی عمریں پہلے لوگوں جیسی ہزاروں سالوں جتنی نہیں ہیں۔ پہلے لوگ ہزار ہزار سال جیا کرتے تھے، اس سے زیادہ کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس تھوڑی سی زندگی کی خاطر کیا ہم اپنی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی کے لیے محنت نہیں کر سکتے، تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج آپ کو جو نہیں دے رہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کو مل جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو وہ زندگی میں ملنا چاہیے۔ تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کسی انسان سے خوف نہیں کھانا کہ کوئی آپ سے فلاں چیز چھین لے گا، نہیں چھین سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر آپ کسی سے امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ فلاں آپ کو یہ چیز دے دے گا، تو نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسباب اختیار کریں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ٹرسٹ کریں، اور صرف اسی کے ساتھ امیدیں باندھیں، اور کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ کوئی آپ کو نہ کچھ دے سکتا ہے، کوئی آپ سے نہ کچھ چھین سکتا ہے۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین پر، اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا دینے والا آپ کا دوست ہے، آپ کا مددگار ہے، اگر آپ اس کو اپنا رب پورے یقین سے تسلیم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔